بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج صبح کا آغاز اس بہترین پوسٹ کو دیکھنے سے ہوا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں، میزان میں بہت وزنی ہوں گے اور الرحمن کو بہت پسند ہیں، اور وہ کلمے یہ ہیں: سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حدیث کی کتاب میں سب سے آخری روایت یہی لائے ہیں۔ یعنی اللہ کی تعریفوں کے ساتھ ہی سارے معاملات جو ہیں وہ اختتام پذیر ہوتے ہیں۔ آغاز کیا انہوں نے اپنی حدیث کی کتاب کا کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت میں اخلاص ہونا بہت ضروری ہے۔ اپنے مالک اور خالق کے ساتھ محبت بڑی شدید ہو، اور اس محبت کی وجہ سے جب آپ جو بھی کام کریں گے اللہ کی رضا کے مطابق اور نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق، چونکہ نبی علیہ السلام نے اللہ کی فرمانبرداری کی ہے، اور نبی علیہ السلام کا جو طریقہ ہے وہ اللہ کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ سب سے پہلے اس طریقے کے اوپر نبی علیہ السلام نے عمل کیا ہے، پھر صحابہ اکرام کے جتنے درجات بنے ہیں وہ اسی وجہ سے بنے ہیں، اللہ کی محبت کی وجہ سے اور دینداری کی وجہ سے۔ سمعنا واطعنا کہا کرتے تھے، جب اپنے مالک کی بات سنتے تھے کہتے تھے سمعنا واطعنا، مالک ہم نے آپ کی بات سنی اور ہم بالکل اطاعت کریں گے۔ اس انداز سے جب وہ ابھرے ہیں اور آگے آئے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے رنگ جہاں بدلی کیا ہے۔ اب جب کبھی کوئی انقلاب آئے گا، دین دوبارہ اپنی اصلی حالت میں قائم ہوگا، خلافت قائم ہوگی، ایسے جوانوں کے ذریعے، ایسے مومنوں کے ذریعے جو اپنے مالک اور خالق کے اس طرح گویا دیوانے ہوں، لوگ ان کو دیوانہ سمجھیں، اس قدر اپنے مالک اور خالق سے محبت کریں اور فرمانبرداری کریں۔ اور پھر نیچے جو آیت دی گئی ہے اس پوسٹ کے اندر، سب اسم ربک الاعلیٰ، یہ ایک سورت کی پہلی آیت ہے کہ اپنے مالک کی بڑائی کا اعلان کرو، اپنے مالک کی تسبیح کرو۔ کہیں فرمایا صبح شام اسی کی تسبیح کرو، کہیں فرمایا مالک کی شان کسی جاننے والے سے پوچھو۔ ان ناقدروں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی ہے، جنہوں نے دوسروں کو پکارا ہے، دوسروں کے سامنے جھکے ہیں، بندوں کے سامنے انہوں نے سجدے کیے ہیں، بندوں کے سامنے انہوں نے سجدے ثابت کیے ہیں۔ اندازہ لگائیے، ایک عالم دین بندوں کے سامنے سجدے ثابت کر رہا ہے، اور عالم دین ہے، مفسر قرآن ہے۔ اس طرح ان کی مت ماری گئی ہے، حالانکہ تمام انبیاء نے اللہ کو سجدے کیے، اسی کی طرف بلایا، اللہ کو رکوع کیے، اللہ سے محبت کی، شدید محبت کی انبیاء نے، اور اپنے مالک کے اشاروں کے اوپر دوڑنے والے، اپنے مالک کی رضا کے حریص نظر آتے تھے، ہمیشہ دعائیں مانگتے تھے، مالک ہم سے کوئی ایسا کام لے لے کہ مالک تو راضی ہو جائے اور تیری محبت ہمیں ہر چیز سے زیادہ عزیز ہو جائے۔ نبی علیہ السلام کی ایک دعا ہے کہ مالک اپنی محبت کو مجھے سخت پیاس کے اندر ٹھنڈے پانی سے زیادہ اپنی محبت زیادہ کر دے، اور سخت بھوک کی حالت میں اس سے بھی زیادہ جو اچھے کھانا کوئی ہو اس سے زیادہ تیری محبت میرے دل کے اندر آ جائے۔ مالک ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما جس سے تو میرے سے محبت کرے، کیونکہ مالک محبت کرے گا تو پھر بات بنے گی۔ یہ یک طرفہ ٹریفک نہیں چلتی ہے۔ یک طرفہ ٹریفک چلائی تھی یہود و نصارہ نے، تو ان کو کہا گیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، ان کو کہو کہ اللہ سے محبت کے دعوے کرتے ہیں، اور اگر واقعہ ہی تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری پیروی کرو۔ اور بالکل اسی کی تشریح میں گویا نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے میرے سے محبت کی، اور جس نے میرے سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ تو محبت اطاعت والی محبت، یہ پوجا پاٹ والی محبت نہیں ہے جو خادم حسین رضوی نے کی ہے، یا طارق جمیل نے، یا طاہر القادری نے، یا ان سارے رافضیوں نے، بریلویوں نے، دیوبندیوں نے، حتیٰ کہ اہل حدیثوں نے بھی پوجا پاٹ والی محبت کی ہے۔ وہ محبت جو اللہ کا بندہ بناتی ہے، نبی علیہ السلام کی صحیح پیروی کراتی ہے، وہ انہوں نے نہیں کی ہے۔ دین کو اجرت کا ذریعہ انہوں نے بنایا ہے۔ اللہ سے محبت کرنے والا اذان دینے کے پیسے لے، اللہ سے محبت کرنے والا امامت کرائے اور پھر اس کے پیسے لے، کبھی ہو سکتا ہے؟ اللہ سے محبت کرنے والا اپنی تبلیغ کو یوٹیوب کے ذریعے
اپنی کمائی کا ذریعہ بنا لے۔ اللہ سے محبت کرنے والا کبھی ایسا ہو سکتا ہے؟ پھر اللہ سے محبت کرنے والا ان فرقوں کے اندر جا سکتا ہے، اس جمہوریت کے مشرکانہ غلیظ سسٹم کے اندر جا سکتا ہے؟ اس کے لیے کوئی وفاداری اس کے دل میں ہو سکتی ہے؟ اللہ کے لیے محبت کرنے والا پھر یا علی مدد کے نعرے لگائے، یا رسول مدد کے نعرے لگائے، پھر سبحان ربی الاعلیٰ کا کیا مطلب ہے؟ سب اسم ربی کا الاعلیٰ کا کیا پھر مطلب ہے؟ اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو، اور رب کی بڑائی کا اعلان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے جتنے خدائی کے دعوے دار ہیں یا اپنی چلاتے ہیں اپنے مالک کے مقابلے میں، ان کی خدائی کو نیچے کرو، ان کے جھنڈوں کو نیچے کرو، ان کی ساری داتائی دستگیری مشکل کشائی حاجت روائی کی کھال اتار دو۔ مالک کا یہ مطالبہ ہے اپنے بندوں سے۔ دلائل کے ذریعے تو ہم نے کھال ان کی اتار دی ہے، ان کے سارے باطل معبودوں کو بالکل گراؤنڈ کر دیا ہے۔ ان کی مورتیوں کے اندر بھی کوئی جان نہیں ہے، ان کے مزاروں کے اندر بھی کوئی رمق نہیں ہے، اور ان کے پیروں اور پیرانے پیر بھی بالکل گھٹنے ٹیک گئے ہیں توحید کی دعوت کے مقابلے میں۔ اور انہوں نے جو کفر و شرک پھیلایا ہے ان صوفیوں نے، عبد القادر جیلانی، محی الدین چشتی، علی جویری، مجدد الافسانی، شاہ ولی اللہ کے پورے خاندان نے، اور اعلیٰ حضرت اور ابو العلا نے جو گل کھلائے ہیں اور انسانوں کو اس طرح گمراہ کیا ہے، چاہے یہ ڈاکٹر ذاکر ہوں یا ڈاکٹر اسرار یا علی انجینئر ہوں، سارے ان کا سب کا پوسٹ مارٹم کر دیا گیا ہے۔ سارے بے ایمان اللہ کے دین کے مقابلے میں ایک ہو گئے۔ ان کی توحید کے راستے میں شرک ہے، ان کی توحید اب خالص نہیں ہے۔ یہ جتنے آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ مولوی ہیں آج کے جتنے بھی ہیں، یہ دین کے اوپر کمانے والے اجرتی، ان کے اندر ایمان کی رمق نہیں ہے، اور شیطان نے ان کی توحید کے آگے بھی شرک رکھ دیا۔ اس طرح بڑے بڑے منوں اور ٹنوں کے دعوے کرنے والے ایمان کے، یہ ایمان سے خالی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایمان خالص کی محبت ہمارے بھائیوں کے دلوں میں پیدا کرے، اور ایسے مخلص مومن جو اللہ کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، مالک ان کا دل میری طرف پھیر دے اور میرا دل ان کی طرف پھیر دے، اور ایک مضبوط جماعت اس زمین کے اوپر بنے، مومنوں کی جماعت، مخلص مومنوں کی جماعت۔ اب بالکل وقت قریب ہے، پوری دنیا کے حالات بتا رہے ہیں کہ یہ توحید کی جو دعوت اٹھی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، یہ غلبے کے لیے اٹھی ہے۔ یہ تو میرا اور میرے ساتھیوں کی خوش نصیبی ہے کہ ہم اس کے ساتھ چمٹ گئے ہیں، اور اس آخری دور کے اندر یہ توحید کی دعوت ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے جو اٹھی ہے، یہ بالکل حق دعوت ہے۔ الحمدللہ سوشل میڈیا کے ذریعے بڑی تیزی کے ساتھ اب پھیل رہی ہے، لوگوں کے کانوں تک یہ باتیں پہنچ رہی ہیں کہ ایمان خالص یہ ہے اور شرک اور کفر یہ ہے، بالکل علیحدہ کر دیا گیا ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت اور گمراہی کو بالکل علیحدہ کر دیا گیا ہے۔ ہمارا کوئی تعلق نہیں ان فرقوں سے، ان مسلک پرستوں سے، ان سیاسی لوگوں سے۔ ہمارا تعلق صرف اللہ کی جماعت سے، یہ اللہ کی پارٹی ہے، لوگوں اس کی طرف آؤ، بچ جاؤ گے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ تمہیں عزت دے گا، اور آخرت میں جنت کی ایسی بہاریں تمہارے حصے میں آئیں گی، اور جہنم کی آگ سے تمہیں بچا لیا جائے گا۔ اور اگر یہ بات نہ مانی اور کفر و شرک کے اندر ڈوبے رہے تو یاد رکھنا، دنیا کی ذلت اور خواری تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، چاہے عربی ہو چاہے اجمی ہو، اور مرنے کے ساتھ تمہیں وہ آگ لگے گی، جہنم تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے خوفناک انجام سے اپنی پناہ میں رکھے۔